وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی، میں آپ سے عقیدے کے متعلق چند سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی تمام اعمال کی بنیاد پر مشتمل ہے، اور اسی کی صحت پر اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ جس کا عقیدہ کفر و شرک سے پاک ہوگا اس کا عمل مقبول ہوگا، جس کے عقیدے میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہوگی اس کا عمل مردود ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سب سے عظیم چیز کیا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور سب سے عظیم چیز کیا ہے جسے اللہ رب العالمین نے روکا؟ سب سے عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے، اور سب سے عظیم چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے۔ غیب کی بعض چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واقع ہونے سے پہلے بتا دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ غیب کی بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے واقع ہونے سے پہلے باخبر کر دیا، لہٰذا آپ کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے اپنے تمام صحابہ سے اسے بتا دیا، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتایا اس کا علم آپ کو نہ ہو سکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے۔ اچھی اور بری تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ اچھی اور بری تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ ہر اچھی بری چیز اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس کی تقدیر سے باہر نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس نے ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں پہلے سے درج کر رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ شرک اصغر کی بعض مثالیں ذکر کرو۔ شرک اصغر کی بعض مثالیں یہ ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانا، دکھاوے اور شہرت کے لیے کوئی نیک کام کرنا، دکھاوے اور شہرت کے لیے کوئی نیک کام کرنا، ماشاء اللہ وشاء فلان، یعنی جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے کہنا۔ کیا مسلمان بھی شرک میں واقع ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، مسلمان بھی شرک میں واقع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک لات اور عزیٰ جاہلیت کے بت پھر سے نہ پوجے جائیں گے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ رقیہ شرعیہ یعنی شرعی دم کا کتنی شرطیں ہیں؟ رقیہ شرعیہ یعنی شرعی دم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ قرآن یا سنت رسول سے ثابت دعا کے ذریعے ہو۔ نمبر 2 وہ کتاب و سنت میں نہ ہو لیکن عربی زبان میں ہو۔ نمبر 3 اس بات کا عقیدہ ہو کہ رقیہ بذات خود نفع بخش نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے نفع بخش ہوتا ہے۔ عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں محض اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسری شرط اس عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ سب مردود ہے۔ کیا زندہ نیک لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زندہ اور نیک لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے کا کیا حکم ہے؟ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا اور ان سے بغض و حسد کرنا حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصفه، میرے صحابہ اکرام میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو،
کیونکہ تم میں سے اگر کسی شخص نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کیا تو ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ آدھے مد کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ کیا دین میں بدعت حسنہ ہے؟ نہیں، دین میں بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی بدعت ضلالت و گمراہی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ اگر مسلمانوں کے مابین اختلاف ہو جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مسلمانوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو انہیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اے ایمان والو تم اللہ، اس کے رسول اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، پھر اگر تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ بارک اللہ، آپ نے عقیدے کے متعلق اچھی معلومات دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔